گزشتہ 3 جمعوں میں اپنی معمولی سی معلومات کے مطابق شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو جو ہوئی وہ 2 محرم کے جمعے کو کچھ عرض کیا تھا. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاتون جنت کا لخت جگر، شیر خدا کا نور نظر، ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 جمعوں میں شہادت بیان کی. آج تیاری کوئی نہیں تھی، نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا. یہاں ممبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا، کیوں نہ ہو آج امام حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے. اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کس کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا نوازا اور کس قدر اللہ نے کریمی فرمائی. میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے، ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیا اور عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیا یہ بات تھوڑی ہے؟ قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا ابا فاطمۃ الزہرا کا ابا کالی کملی والا ہو. وہ کتنی شان کی مالک ہوگی، وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی. آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے. غربت کی حالت تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی. اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے. زہد و تقوی میں نرالی. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا. نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی.
خدا کی قسم جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہوں، کیا کہنا اس فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا، آواز آتی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی، اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ، اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے، دیکھا نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا۔ مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی۔ آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں۔ اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں،
دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, علماء نے لکھا ہے, فاطمۃ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شاب ابی طالب کا زمانہ ہے, مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اہل بیت کو بھی, صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے, ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے. جب کھانا نہ ملا, پینا نہ ملا, مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا, غلہ ان کو نہیں دینا, جاؤ ان کو نہیں دینے, پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے, مکے والے دودھ پیئیں, مکھن کھائیں, سبزیاں ترکاریاں کھائیں, گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقعے ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو, میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ, اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا, جو حضور کا خرچ ہوا, قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے, نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے, نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے, ٹوٹ پڑتے تھے. دینی دشمنی ایسی تھی, نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا, نہ برادری کا کچھ بنتا تھا, سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے. اور کسی بھی کیا ترس کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا, مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی, سب سے پہلی شہادت, سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں, قبیلہ ساتھ نہیں, خاندان نہیں, سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا, ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا, اس کے گلے میں رسا ڈال دیا, اس کے گلے میں رسا ڈال دیا, برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا, تو مکے کی بوڑھی عورت ہے, قریش کی بڑی عورت ہے, تیرا احترام کرتے ہیں, بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی,
سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو ادھر آپ دیکھ رہے ہو. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے. آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے. انہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں سمیہ پکی رہنا صبر کرنا مالک کے کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا اس مکان کو یوں کروں گا یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا یار دنیا مر رہی ہے اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں او مکے کے سرداروں او مکے کے چودھریوں او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی عمر کافی تھی نا تھر تھر کانپ رہی ہے یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا ڈر گئی اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے تجھے پتا ہے. سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبرا جاؤں تم سے اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس حال میں انکار کر دوں. ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں دیر نہ کرو تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ تمہاری نظر سمیہ پہ ہے میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے. چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ، جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹھے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی۔ کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا، بہت اچھا ابا۔ فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا، بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟
اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا، نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی عنایت کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی،
تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا. پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے کھانا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے توجہ نیند نہ کرو. علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا. اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا. اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. جب وہاں یہ حالت تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ. نبی کی اہل بیتی لو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لگتے جگر ایک مسافر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے کچھ کھانا بھیجو. اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہرے دیکھو ان کی شکلیں دیکھو باہر کھیل رہے ہیں. 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی. مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں. جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی فرمایا خالی نہ جاؤ میری یہ چادر لے جاؤ سر کی شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو اس سے جو لے آؤ پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے. ہاں ہاں آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی وہ جبھی تو سکون نہیں جبھی تو اطمینان نہیں جبھی تو وسیبہ نہیں جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں. ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے. شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہوئی تو رو کیوں رہا ہے. کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں میری تورات میں موجود ہے میں تورات کا پڑھنے والا ہوں میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا اس کے گھر میں فاقہ ہوگا وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی. رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے. غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے تو میری ساتھ چل. انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے دیر نہ لگا ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے
پھر مر جاؤں. میرے ساتھ جلدی چل. نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی. اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی. اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کیا ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی. آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرمائے. اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی. اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں. حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں انار لا کے دو، انار لا کے دو. وہ ایک انار لے آئے. ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی. دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو. مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیل لو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے. نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو. توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے. اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی، ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی، خاتون جنت، کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں اہل بیت کے سارے خاندان پر، صحابہ کرام پر، نبی کے ماننے والوں. فرمایا جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی، جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی. ہو نبی اور 8 دن کے فاقے کٹوا دوں میری مرضی. ہو نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا پہ اڑتا پھرے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا. خلقت خدا کو ان کے تابع کیا. جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی. تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا. میں نے دیا، آتینا میں نے دیا.
ان کو تو میں نے دیا ہو لوگوں، اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا. یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا. اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے. میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا. فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی. پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے. او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے. کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے. کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو میں مانگتی ہوں. علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری. اور سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو. جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو. زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں. اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی او سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں. ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار. لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم کیڑی کہتی ہے او تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں دو میری عمر بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے. آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے.
محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اب پہ مرسن، بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ۔ کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا۔ اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں،
وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی. پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین. کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا. جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر او لأذبحنہ. یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں چڑھتا آدمی. ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑیں کاٹتا ہے. لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں. چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟
خدا کی قسم مسلمانوں ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا, دانا کھانے لگ گیا, مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا, یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. ہدہد آ گیا, آ کے بیان شروع کرتا انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ, انی وجدتم رأتن تملکہم, اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں, بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. انی وجدتم رأتن تملکہم, میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدتم رأتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. ہدہد کا بیان دیکھو, بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے, اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدتم رأتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے, اس کا ملک ہے, اس کی بادشاہت ہے, تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے, قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں, علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. بنبئی یقین اولا ادبانہ اولا یاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمکث غیر بعید, دور نکل گیا میں, دور چلا گیا میں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا, ایسی بات بتاؤں گا, ایسا قصہ سناؤں گا, ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, سچی بات بتاؤں گا, پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں, آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو, ہوا ہی کرتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا, اس میں عجیب بات کیا ہے, تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت, اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں.
میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر حق پرست پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک تقریر ادھر رضائے پر بات پڑے، آئے خدا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راضی دے بننے سے بیسی سانکو کیا۔ یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔
ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالٹا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے.
اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی۔ عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا۔ سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے۔ اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین، یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو، ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ قوم کو کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے،
سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ کہنے لگی او پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل۔ وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے۔ ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئوں کو انگلی تو مار دے گا، خبر شاباش ہی، بہرا نہیں۔ کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو۔ اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ۔ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے چلے گئے، وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے۔ یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے۔ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں۔ بی اے ایف اے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نہ کہیں پروفیسر لگا، نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی، نہ فارسی پڑھی۔ ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی، ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی۔ کمڑا رہ آئے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15 ہزار روپے تو کماتا۔ گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو، وی سی آر ضرور چاہیے۔ اللہ کے ولی، تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی۔ تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے، تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو۔
ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تختی منگوا لے, یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے, انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لب جاوے نا مزے ہی آ جان. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤں اپنی مسجد ہی, سارا نے پوچھا دسو ان تا کی رائے بندے ہو کہ نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا, دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے, گھر والے ہمارے پاس آئیں گے, ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو, جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ, نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے, کوئی تکلیف نہیں, گاڑی میں نہیں چڑھنا, اشتہار نہیں چھپنا, اخبار میں نہیں آنا, CID آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی, نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے, بس مزے ہی مزے. جن کہنے لگا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم, عنده علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا, سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا, حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے, تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے. کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا, میں تو بن گئی, لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ, سمجھا کر کے منواؤ, بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے, جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے, اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا, آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے, ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا, کتنا نور ہے اس میں, سارے جہان کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی, نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا. تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں, سلوار کو یہ اوپر کو کرنے لگی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے. قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی, اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار.
میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا کدھر ہے پانی؟ نیچے بیٹھ کر کے یوں شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. نظر تو آتا ہے پانی. اور کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے, شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے, خدا اور ہے, خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو. کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا, تیرا خدا, میرا خدا, سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے. اس انعام کا بیڑا غرق ہو, اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں. کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو, کسی کی جان جاتی ہے تو جائے, ہمارے پیسے بنے. نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا, ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا, حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں, کیا اثر پڑے گا, کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین. تیرا بھی رب میں, تیرے باپ دادا کا بھی رب میں. اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم, بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر, زیادتی نہ کر, حرام خوری نہ کر. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے, حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے, اور اصل حکومت تو میری ہے. یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید, جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا. تیسرے دن پوچھتا, کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا, بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ سے ملاقات ہوئی. 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, خاص کام ہے, کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں. جب فرعون کے پاس پہنچا, اللہ بڑا بے نیاز ہے. فرعون نے پوچھا کیوں آیا, کیا بات ہے. اشارے کرتا ہے, اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی. میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا, میری مخلوق ہے, میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے, میرا رسول ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا, وہ مجبوراً تیرے پاس آئی, کمینے اور ظالم شرم لائی, اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا. اندر پہنچا, فرعون پوچھتا کیسے آیا, کیوں آیا. زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا. فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں بکواس کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو. وہ ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے. دے سر میں جوتا دے, اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے, بتا کیا کام ہے, بتا کیا کام ہے, بکواس کرتا ہے. اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا, مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی. عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے. رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے, انتقال کر گیا. میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے. فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا. فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں, حضر میں, دکھ میں, درد میں, بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے, سارا دن بیت گیا.
علماء موجود ہیں, محدثین موجود ہیں, مفتی موجود تھے, قاری موجود تھے, قاضی موجود تھے, مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی دکھ میں, درد میں, شادی میں, غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے, کوئی جرت نہیں کرتا. عصر کا وقت ہوا, بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا, او اللہ والے تجھے کیا ملا, دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. میں سمجھتا ہوں, جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو, کسے حکم دے کے گئے ہو, مگر اے اللہ والے یہ تو بتا, میری تمنا تھی, میری آرزو تھی کہ تیرے سوا, میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل, عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا, اللہ والے تجھے کیا ملا, دنیا میں میرا راز کھول دیا, اب میں بڑا مشکل میں ہوں, اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں, میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں, میرا اللہ مالک ہے. کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے, او لوگوں صفے درست کرو, میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا. کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے. آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا. Facebook is a great place to connect with the people around you. But that doesn't mean sharing your... ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں, کوٹھی میں, مکان میں, دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا. ہر چیز مکان میں آئے گی, دنیا دار آئیں گے, چھوٹے بڑے, امیر و غریب, بنگلے میں, ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے, مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے. جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند, جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند, جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے. اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, چاروں طرف بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملنا نہیں, ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے.
موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر چڑھتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی 8 میں دن ختم دلایا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر غم تھا، ضرورت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات۔ اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا 12 پٹھارا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہے نارا، پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لے آندا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لے آندا ہے۔ تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔
عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے، میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے، میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک، اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا۔ ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان سے یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔
ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اخبار جنگ نے لکھا تھا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے. پر میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راستوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھتا کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا